ایک ہیرو ہیروئن کی ڈیٹس ہیں, آپ کو کاسٹ کیا گیا, اگر آپ کی ڈیٹس پھنسی ہوئی ہیں تو آپ ریپلیس ہوں گے, وہ ریپلیس نہیں ہوں گے نا بھائی. نہ پروجیکٹ آگے ہوگا, ڈیٹس آگے ہوں گی, یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ مجھے پتہ ہے. جو پروڈکٹ آپ کی بک رہی ہوگی, ہم لوگ اتنے بکنے والے چہرے یا ہماری اداکاری اتنی بکنے والی ہے نہیں نا بھائی. ہم لوگ تو ہیلپنگ ورب ہیں. دس از اے بک میں ہم لوگ دس ہیں. پیمنٹ ہمیں لیٹ ہوتی ہے, چیزیں لیٹ ہوتی ہیں. مجھے صرف ایسا بتا دیں گے کون سا ایسا ادارہ ہے یا کون سا ایسا کام ہے جہاں پہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اداکاروں نے لوگوں کو بتا دیا کہ اداکاروں کے چیک باؤنس ہوتے ہیں. راہ چلتا آدمی اداکار کو کہتا ہے یار تم لوگوں کو تو دیر سے پیسے ملتے. کیونکہ بہت سارے ہمارے ڈائریکٹر بستہ لے کے گھوم رہے ہوتے بھائی جان فلم بنانی, اب خواہش پوری ہو گئی ہے, اب وہ نہ کرنا خدا کے لیے. اور مجھے لگ رہا ہے وہی ہونے جا رہا ہے. زومبید میں میں نہیں ہوں, حالانکہ میری شکل لگتی ہے زومبید والی. کیا نبیل, مطلب زومبیز میں یار نیئر بھائی بھی نہیں ہے. سر ریسسٹ ترین انسان ہے نبیل. السلام علیکم خواتین آزاد, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می, بیکاز آپ کی جو لسٹیں آتی رہتی ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 3 سال ہو گئے ہیں پوڈ کاسٹ کو. مجھے 3 سال لگے ان کو یہاں لانے میں. میں ماشاءاللہ بڑے لوگوں کو گھیر کے یہاں لے آئے, مگر یہ ہاتھ نہیں پکڑا رہے تھے. میں ان کا بڑا فین ہوں, ان کی ایکٹنگ کا بھی بڑا کیا کہتے فین ہوں, ان کا کام ہمیشہ دیکھتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑا لو اپنے آپ کو مطلب کہہ لیں کہ لائم لائٹ سے بالکل دور, کہیں نظر نہیں آتے, کہیں پی آر نہیں کرتے, کسی سے دوستی یاری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا 9 to 5 والا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے ایکٹنگ کے اوپر کہ ہاں بھائی بوری بستر بند, دیہڑی بند, چلو میں اب گھر جا رہا ہوں. لیکن کیا بات ہے, میرا خیال ہے کہ ہیرو بالکل فارغ ہوتا ہے اگر اس کے پاس سپورٹنگ ایکٹر اچھا نہ ہو. وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی رول کی, کیونکہ ہیرو نے آگے جو بھی اپنا ہیرو پن شانہ پٹی وغیرہ کرنی ہوتی ہے, اگلا جو ایک ایکٹر ہوتا ہے نا, جو منجا ہوا ایکٹر ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر ریئیکشن دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ اس کو انہینس کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے انڈسٹری میں ہم لوگ سپورٹنگ کاسٹ کو وہ کریڈٹ نہیں دیتے جو ان کو ملنا چاہیے, لیکن یٹ دے آر دا ونز دیٹ ٹرولی میک اے پروجیکٹ میک او بریک. آپ بڑے سے بڑے ڈراماز اٹھا کے دیکھ لیں, جس کی اسٹرانگ سپورٹنگ کاسٹ ہے, ہمیشہ وہ ڈرامے آگے آئے ہیں. اس لیے ایک سپورٹنگ ایکٹر کی لائف جو ہے وہ پاکستان کے اندر انسنگ ہیروز کی طرح ہوتی ہے. اسی طرح آج ایک انسنگ ہیرو ہمارے سامنے موجود ہیں, اسکرین پہ آتے ہیں تو کیا ہی بات ہے, آپ کی نظریں ان سے ہٹتی نہیں ہیں. پلیز ویلکم سلیم اراج صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں ہمارے نواز الدین صدیقی صاحب؟ بہت خوبصورت انٹرو آپ نے دیا, بہت اچھا, بہت اچھا. نہیں بھائی جان, بڑے عرصے سے آپ کو دیکھ رہے. میں تو آپ کو ایک دفعہ فون کر کے بھی کہا تھا, میں کہا ہمارے نواز الدین صدیقی ہیں آپ, ہیں جی, اور آپ نے آگے سے مجھے کہا, کہتے اچھا یار مجھے سلیم ہی کہو تو بہتر ہے. اور نہیں تو کیا ہے. اچھا, بڑا ماشاءاللہ آپ کا ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دیہڑی والا آپ کا ہے نا کہ یار بس دکان بوری بستر بند ہو کے میں جا رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں, مطلب وہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں ایکٹنگ کے لیے آیا ہوں, میں ایکٹنگ کر کے میں جا رہا ہوں. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ آپ نے وہاں بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں. وہ کوشش کرتا ہوں میں کبھی کبھی, ہر کوئی 6 سال 6 مہینے بعد کبھی بیگم میرے کو پش کرتی ہیں, لیکن وہ میرے اندر ہے نہیں, اور یہ مجھے کمی لگتی ہے. یہ خوبی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ایک کمی ہے کہ آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے. خود جان کے اوائڈ کرتے ہیں کہ مطلب بھائی کہ طبیعتاً ایسا ہوں. اچھا, طبیعتاً ایسا. انٹروورٹ, ہاں, جس کو انٹروورٹ کہتے ہیں, اور ہمارے زمانے میں بچپن میں کچھ اور کہتے تھے. بولتے ہی نہیں. آئی تھنک انٹروورٹ ہونا ایک طرح ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے, آج کل تو فیشن بھی ہے انٹروورٹ. ہاں کہ یار انٹروورٹ ہے ذرا, یو نو دیٹ. سیٹ پہ جا کے خاموشی سے بیٹھ گئے, انٹروورٹ ہے بھائی, پتہ نہیں بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں. کہتے دوپہر میں انٹروورٹ ہے نا, رات میں صحیح ہے گیا, بالکل فرسٹ کلاس ہے گیا. بٹ کراچی جیسے شہر میں, اور اسپیشلی میں تھوڑی سی وہ بات کروں کیونکہ آپ ایک ایکٹنگ فیملی سے بھی نہیں ہیں, کہیں نیڑے تیڑے دور دراز میں بھی نہیں ہیں. حالات کی وجہ سے یہاں بھٹک کے آ گئے, یا یہ واقعی خوبصورت حادثہ تھا؟ خوبصورت حادثہ تھا, بے شمار دفعہ بتا چکا ہوں, بہت دفعہ لوگوں کو اب تو زبانی یاد ہو گیا ہے. اتفاقاً اداکار بن گیا تھا, اور
جب اداکاری کا موقع ملا تو مجھے لگا کہ یار یہی صحیح ہے بس. آپ میں اور ہمایوں میں یہی فرق ہے, وہ بھی اتفاقاً بنا تھا, وہ فیکٹری کا مالک بن گیا تب تو سے نہیں بنے. وہ تو ہمارے آل ٹائم فیوریٹ ہیں یار. تو مگر اس ٹائم پہ کیونکہ میں نے تھوڑا سا وہ مطلب دیکھا ہوا تھا, اور آپ نے مطلب کہا کہ بھائی حادثتاً ہوتا ہے, نہ ہوتا ہے, مگر بندہ ایک دو دفعہ ٹرائی کر لیتا کہ یار اس چیز میں اچھا ہوں کہ نہیں ہوں. نہیں, کبھی بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں تو مگر وہ, ہاں جی بتائیے. میں تو جاب کرتا تھا ایک پرائیویٹ فرم میں, ٹریول ایجنسی میں, اور یہاں بھی گھومتے رہتے تھے ہم لوگ میٹروپول کی طرف اور ادھر ادھر. اتفاقاً ثانیہ سے ملاقات ہوئی, شاہد شفاعت سے ملاقات ہوئی. یہ چیز آپ کو پتہ ہے نہیں؟ ہاں تھوڑی سی میں سنی. ثانیہ سعید اور شاہد شفاعت تھیٹر کرتے تھے. اتفاقاً وہ ایک کہیں ملے, ہمارے ایسے وہ سوشل فرینڈ تھے, تو انہوں نے بولا تھیٹر کرو گے, جس میں میرے ساتھ 6-7 اور لوگ بھی تھے, مطلب میرے جیسے بوائز تھے. تو ہم نے تو بولا ہاں کریں گے, لیکن اس میں اٹریکشن صرف ثانیہ سعید تھی کہ وہ ایک اداکارہ ہیں. شاہد شفاعت ڈائریکٹر تھے, یقیناً اب بھی بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, لیکن ہماری اٹریکشن اس وقت صرف اداکاری سے متعلق ثانیہ تھی. ہم نے کہا چلو ہم جا کے تھیٹر کی, ایسے کمرہ سا تھا اس میں, انہوں نے بولا کہ ہم کوئی پلے کر رہے ہیں اور یہ امپرووائزیشن کرنی ہے, ایک سین ایسے کر دیں. میں نے وہ سین کر دیا, تو مجھے لگا کہ میں تو اداکاری کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے ثانیہ کے ساتھ آڈیشن ٹائپ جو بھی دیا شاہد شفاعت کو, وہ آڈیشن ہی تھا, اور ایک منجی ہوئی اداکارہ کے سامنے میں نے آڈیشن دیا, اور وہ میں کوئی گھبرایا نہیں, کوئی پریشان نہیں ہوا, کوئی فمبل نہیں کیا, کوئی ڈائریکٹر جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس کو بیک نہیں کی, کوئی ایسی چیز نہیں کی جو ایک نیا آنے والا کرتا ہے. تو میں پاس ہو گیا. کیا بات ہے. اس کے بعد میں اداکار بن گیا. واہ 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 واہ. یہ تو کہانی ہم نے سنی ہوئی ہے, مگر میں جو ایکچولی جاننا چاہ رہا ہوں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لیڈ اپ کرتی ہیں اس موقع تک, اور ظاہری بات ہے 9 to 5 جاب اور یہ وہ سارا کچھ, مگر ایک بندے کے اندر ہوتا ہے کہ ہاں یار ایک دن میں نہیں, مطلب یہ والے شوق ہونے چاہیے میرے, اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. کیا چیز مسنگ تھی آپ کی زندگی میں اس ٹائم پہ جب آپ نے یہ, جب اتنا بڑا فیصلہ بندہ لیتا ہے نا؟ مسنگ کچھ بھی نہیں تھا, مسنگ کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ اپروچ ہی نہیں تھی نا کہ کسی چیز کو اچیو کرنے کی. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو فائنینس کے مسئلے ہوتے ہیں, اس کے گھر چلانے کے, بہنوں کے بیاہ کے, یہ سارے. میرے ساتھ یہ مسئلے نہیں تھے, ہمارے بڑے بھائی بہن والا گھر ہے, ہمارے ساتھ وہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن جرنلی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی, انٹر بی اے ایم اے جو بھی, اس کے بعد آپ چلے جائیں کسی نوکری پہ, اور 9 to 5 نوکری کرتے رہیں, گھر چلاتے رہیں, کنٹریبیوشن کرتے رہیں. میرا بھی یہ سلسلہ تھا. لیکن جب یہ اداکاری کا موقع ملا تو میں کیا بس اب سارے سفر میں نے بند کر دینے. میں نے گھر والوں کو بولا میں اداکاری کروں گا, میرے بھائیوں نے بولا اداکاری کر لو. اور مگر آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے ایک ورڈ بنا ہوا ہے, اے کم تو کرن جا رہی ہے, کہ یہ ورڈ نہیں یوز کرتے نا ہم لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں ہوتے تھے, جو کہ حالانکہ فوٹو سب کھنچواتے ہیں. یہ لفاظی ہے میرے خیال میں. جیسے میرے ابا جب پتہ چلا تھا کہ میں اداکاری کروں تو انہوں نے شاید منہ سا بنایا تھا, لیکن ذہن میں ان کے یہ بھی یہی ہوگا جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں. لیکن ایسا سچ کوئی وہ نہیں کیا تھا کہ بس انہوں نے کہا تھا کہ بس کوئی اپنے آپ کو ضائع کرنے کی وہ نہیں کرنا. جیسے مجھے کہا گیا تھا بھائی ہم سے پیسے ویسے نہیں مانگنا, ہم تم سے نہیں مانگیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو کرنا ہے کر لے, ویلیا دا ان کا منہ لگ گیا ہے, جو کرنا ہے کر لے. میں نے تو پھر اس چکر میں, اور دوسرا اداکار میں جس حد تک بھی کامیابی جو اللہ مجھے دی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مجھے فیملی سپورٹ تھی, میرے بھائیوں کی, میرے اماں ابا کی, باقی لوگوں کی سپورٹ تھی. خاموشی سے ان کو لگتا تھا کہ یار شاید یہ اداکار بن جائے گا. انہوں نے کبھی ڈسکریج نہیں کیا, کبھی یہ نہیں کہا چل چھوڑ دے یار کچھ اور کر لے, اور میں اداکار بن گیا پھر آپ کے سامنے. نہیں بھائی, ایک ہماری سوسائٹی کے اندر نا ہم لوگ ہر چیز کو نا ایک مطلب سانچے میں ہم نے رکھا ہوا ہے. خوبصورت چہرہ ہے, ہیرو ہے, خوبصورت لڑکی ہے, ہیروئن ہے, 10 سال ہیروئن کی لائف ہوتی ہے, میرے 10-12 سال سے. اس کے بعد 20-25 سال ہیرو نہیں 40 بھی ہو سکتی ہے. ہیرو تو چلتا ہی رہتا ہے ہوتا ہے. مگر پھر ہم لوگ نا obvious بات ہے, اسٹیریوٹائپ ہر جگہ ہوتا ہے. ہلکا سا اوور ویٹ بندہ ہے, اچھا جی تو کامیڈی کر لے. ہلکا سا لمبا ہے, اچھا جی تو ہیرو ذرا آ جا. ہلکا سا تھوڑا سا گندمی رنگ ہے, چل تو ولن آ جا. ان سب چیزوں کو سانچے میں ہم نے رکھ دیا, ٹھیک ہے نا. کس ٹائم پہ آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ یار میرا سانچہ یہی ہے, میں نے اسی سانچے میں رہنا ہے؟
میرا پہلے یا دن سے تھا. کوشش ہوئی ہے کہ نہیں, میرا پہلے دن سے تھا, کیونکہ ہمارے جو استاد تھے نا, جن کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے, شیما, خالد احمد, شاہد شفاعت, ثانیہ کے اماں ابا, اس کے بعد میرین جبار جیسے, جن کا میں پہلی دفعہ میں نے ان کے ساتھ ٹی وی اسکرین شیئر کی تھی, وہ سارے وہ لوگ تھے جو آرٹ لور تھے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا تھا کہ اچھا آپ نے صرف اداکاری سے اپنے آپ کو منوانا ہے. ذہن میں کبھی یہ والا آیا ہی نہیں کہ یار ہیرو بن جاؤں. جب بھی موقع ملا ایسا ہیرو بننے کا, اس کو آدمی اویل کرتا ہے. میں نے بھی کیا, جب بھی کوئی ایسا موقع ملا کہ آپ تیار ہو کے کوئی گانا کر لیں, کچھ ایسی چیز کر لیں, وہ ہم نے کی ہے. لیکن ذہن کے اندر یہی تھا کہ آپ کے پاس جو دکانداری, جو آپ کے پاس چورن ہے, وہ آپ کی پرفارمنس ہے. اور مجھے لگتا ہے جس کے پاس, ہماری سوسائٹی میں بھی اور ویسے بھی, جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بیچتا ہے اور وہی اس کا بکتا ہے. اگر ایک خوبصورت نوجوان لڑکا یا لڑکی کا ہیروازم بک رہا ہے تو بکنے دو یار. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے ایسے بہت سارے چہرے ہیں خوبصورت اور ہیرو جو انڈر ریٹڈ ہوں گے پرفارمنس کے حساب سے. مطلب بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جن کو ہم کہیں گے یار یہ بہت خوبصورت ہیرو ہے, ہیروئن ہے, اور ان کے اندر ایک اچھا اداکار بھی ہوتا ہے, وہ چھپ جاتا ہے. ہاں کم ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے ایسے بہت سارے. دیکھیں نا, ہم لوگوں کی اپنا ڈرامہ انڈسٹری ہماری انتہائی ایک کمرشل مطلب منی میکنگ مشین ہے. جس لیول پہ ڈرامہ ہمارا پہنچ چکا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھی بات, مگر اس سے بڑا بزنس نہیں ہے, کیونکہ اس کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھا جا رہا ہے. نمبرز ہیں, پیسہ ہے, تو وہ پرائیورٹی بن چکا ہے. ہم لوگ فلم والی نیشن کہہ لے ایک ٹائم پہ ہوتے تھے, مگر اب ہم لوگ ڈرامہ نیشن ہے. جس اسپیڈ سے ڈرامہ بن رہا ہے اور رول ٹو رول ہمیں جمپ وغیرہ کرنا پڑتا ہے آل دیٹ, اس میں نہیں مان سکتا کہ آپ کے پاس وہ ٹائم ہے کہ یار اچھا میں پریپریشن کروں گا, مائنڈ سیٹ پہ جاؤں گا اور یہ کروں گا. مگر وہ جو ایک آپ کو اپنا اندر کا اداکار مارنا پڑتا ہے, آپ کو ہے کہ ہاں نہیں یار میں نے یہ ڈرامہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے. لیڈنگ کاسٹ سے زیادہ سپورٹنگ کاسٹ بزی ہے, مانتے ہیں الحمدللہ. بالکل. تو اپنے اندر کا ایکٹر کتنا سیٹسفائی کر پاتے ہیں جب اتنا وہ لیڈنگ کاسٹ سے زیادہ سپورٹنگ کاسٹ بزی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیڈنگ 60 دن کام کرے گا, سپورٹنگ 20 دن کام کرے گا, 25 دن کام کرے گا. فلم کا ہیرو 50 دن دے گا یا 40 دن دے گا. ہم لوگ جب فلم کرتے ہیں تو ہم 10 دن دیتے ہیں, 12 دن دیتے ہیں, تو ہمارے وہ دن ختم ہو جاتے ہیں. جب تک وہ فلم ہو رہی ہوتی ہے ہم دوسری فلم کر رہے ہوتے ہیں, اگلی پہ جاتے ہیں. باقی اگر کوئی پروجیکٹ ایسا آتا ہے ہمارے پاس, فار ایگزامپل الف آتا ہے یا منمائل آتا ہے یا ایسی کوئی پروجیکٹ آتے ہیں, تو جتنی بھی پریکٹس ہے نا وہ میں نے خود کرنی ہے, اپنے آپ سے میں نے کمپوز ہو کے کام کرنا ہے, رات کو اسکرپٹ دیکھنا ہے, ساری چیزیں دیکھنی. سیٹ پہ آ کے میں نے کسی کے اوپر امپوز نہیں کرنا کہ میں اس قسم کا اداکار ہوں کہ میں سوچ کے آیا ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا, کسی کو نہیں بتانا. میں نے بالکل نارمل رہنا ہے. یہ پریکٹس بھی میں نے پہلے دن سے کی ہوئی. آپ کو فریڈم دی جاتی ہے کہ یار اپنا ڈیولپمنٹ خود کرو کہ ڈائریکٹر کے ساتھ؟ یس. اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈائریکٹر بھی پھر ویسا ہو, اور میرے ڈائریکٹر اچھے ہیں. میں ابھی اللہ کا شکر ہے آپ کو ملے ہیں, ورنہ نہیں میں انگلیوں پہ واٹس ایپ گنا سکتا ہوں. مطلب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ابھی آپ کسی کا بھی نام لے لیں, آپ کے ندیم بیگ صاحب کے علاوہ میں سب کے ساتھ کام کر چکا ہوں. بیگ صاحب کے ساتھ نہیں ابھی تک آپ نے کیا؟ اتفاق ہے, مجھے پیارے افضل میں بلایا تھا ایک بہت اچھے کیریکٹر کے لیے, لیکن میں نہیں کر سکا تھا. اتفاق ہے. ارے نہیں انشاءاللہ. لیکن باقی جتنے بھی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے بلاتے اسی وقت ہیں کہ آ جاؤ بھائی یہ والا کام آیا ہے, چاہے وہ انجم ہو, چاہے وہ حسیب ہو, چاہے وہ احتشام ہو, یا سیف ہو, یا میرین جبار. سیفی بھائی اور احتشام بھائی بھی آئے تھے. اب احتشام بھائی میں ایک بہت بڑا اداکار دفن ہے ہمیشہ سے, تو مجبوری کے ڈائریکٹر بن گئے. یہ دفن نہیں ہے, وہ مرنے نہیں دیتے اپنے سر, کبھی نہیں بننے. وہ جو نکالتے ہیں نا اپنے اشتہاروں میں نہ, مگر وہی والی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار میں نہ کروں گا نا تو میں واقعی مطلب انیزی اور انریسٹڈ ہوں. آپ کا بھی وہی ہے کہ یار میں نے اداکاری کرنی ہے اب, کیونکہ چاہے اس کے لیے مجھے کچھ چھوٹا رول کیوں نہ کرنا پڑے, وہ ایک اندر سے نکالنا ہے. نہیں, یہ اپنا ٹائم لے کے نہیں, مجھے آپ اسکرپٹ دے دیں, مجھے آپ بڑا ڈائریکٹر دے دیں, سب کچھ دے دیں, میں سب سے پہلے اپنا رول دیکھوں گا. میں ہو سکتا ہے کسی ڈرامے میں ہیرو ہیروئن یا یہ ساری چیزیں ہوں, میں یہ دیکھوں گا کہ احمد علی بٹ کا کیا رول ہے, میرا کیا رول ہے, یا راشد فاروقی کا کیا رول ہے, یا عدنان شٹیپو کا کیا ہے, یا فلانے کا کیا رول ہے. جو میرے ساتھ کے جو ہیں میں اپنا رول پہلے دیکھوں گا. مجھے نہیں ہونا چاہیے ان سے کم
یہ میرے اختیار میں ہے, یہ میں کر سکتا ہوں. کیونکہ دیکھیں اب آپ کے پاس وہ ایک ٹائم آپ نے لگا کے تو ایک لگژری آ گئی کہ ہاں یار میں اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں. مطلب یہ کہ یہ بھی میرے اپنے فیصلے ہیں اور یہ بھی میں خود ہی کرتا ہوں, اور یہ آپ کے اختیار میں, آپ کو کرنا چاہیے. آپ بعد میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتے نا, یار مجھے رول نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے ڈائریکٹر نے آفر کیا اور میں نے کر لیا مجبوری میں. ایسا کوئی سین نہیں ہے سر, ایسا کوئی سین نہیں. مگر پھر کئی لوگ اتنے کمپرومائزنگ نہیں ہوتے. نہیں, میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے. مجھے تو رول ہی وہ آفر ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں, مجھے وہ رول آفر ہوئے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ رول میں نے کیے, چاہے وہ فلم کے ہیں چاہے وہ ڈراماز کے. اب مجھے لوگ کہتے ہیں, کئی لوگ, یار آپ بہت اچھے اداکار ہیں لیکن آپ کو وہ موقع نہیں ملا. میں ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا ہوں, میں کون سا موقع مجھے نہیں ملا, تو مجھے بتا دے. تو مجھے بتا دے بھائی کہ کون سا موقع ایسا ہے جو مجھے نہیں ملا. میں نے فلمز کر لی, میں نے ڈرامہ کر لیے, میں تھیٹر کر لیا, میں ٹوٹے پوٹے کمرشل بھی کر لیے, تو اور میں نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. دوسری شادی وہ نہیں ہو سکتی سر. نہیں ماشاء اللہ, مجھے یہ تو بتایا آپ کی بڑی اچھی ارینج میرج, ماشاء اللہ 3 بچے, ہیپیلی میرڈ, اللہ کا شکر ہے. اور آپ کا ایک چیز میں بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنی پرسنل لائف اور ورک لائف بہت کلیئرلی سپریٹ رکھی ہوئی ہے, کبھی اوور لیپ نہیں ہونے دیا. جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے, حالانکہ سوشل میڈیا پہ آپ کم ہیں, مطلب میں تو کہوں گا وہی 2 مہینے بعد ایکٹیو ہوتا ہوں پھر ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہوں. وہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے نا, وہ آپ عادت نہیں ہے, آپ کے مزاج کے اندر نہیں ہے. مطلب میں جن سیٹس پہ میں جاتا ہوں تو وہ میرے لیے بہت ہے سوشل میڈیا کے لیے. میں واٹس ایپ کے ساتھ تصویر بناؤں, ویڈیو بناؤں, اس کے ساتھ بناؤں, سیٹ پہ آیا ہوں, ابھی موون پک میں آیا ہوں اور یہ کر لوں, یہ بہت مواد ہے. لیکن اس کے لیے آپ ایک الگ ہی انسان ہونے پڑتے ہیں, جو کہ میں نہیں ہوں. اگر شاید میں اچھی اداکاری کرتا ہوں, ہو سکتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے وہ اچھی اداکاری نہ کرتا, اس کا یہ والا پورشن بہت اسٹرانگ ہو. میرا وہ نہیں ہے, کوشش کر کے بھی نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا. لیکن ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو بڑا, ایک ہماری اسکول آف تھاٹ تھی کہ جی آرٹسٹ بہت کم دکھنا چاہیے, اور صرف آپ مطلب اسکرین والے اسپیشلی جو ہمارے تھے. آئی تھنک محمد علی صاحب کی, پتہ نہیں کن کا ایک واقعہ تھا, وحید مراد صاحب کا, کہ ایک دفعہ گاڑی خراب ہو گئی تھی, وہ گاڑی سے نہیں اترے تھے, انہوں نے کہا تھا نہیں نظر نہیں آنا چاہیے. مگر اب وہ دور ہے کہ اگر چاروں طرف نظر نہیں آ رہے تو بک ہی نہیں رہے. تو ریکوائرمنٹ ہے سر, اس زمانے کی وہ تھی اور وہ اچھی لگتی تھی. محمد علی صاحب کو سب فالو کرتے تھے. اداکار آتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ محمد علی کی طرح بولے, ان کی طرح کا اسٹائل ہو, ان کی طرح کی چیزیں ہوں, وحید صاحب کی طرح ہوں. اب وہ چینج ہو گیا ہے, اب یہ والی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آنا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہے, کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ آپ وائرل ہو جائیں, کوئی بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا, وہ والی چیزیں آ جاتی ہیں. فضا نبیل کے ساتھ آپ بڑا کام کرتے ہیں, فہد کے ساتھ بھی آپ کا ایک اچھا ہے, اسپیشلی فلمس کے اندر تو آپ کا زیادہ رونق ہے. کوئی مطلب کہ بھائی انہی کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے زیادہ, کہ مطلب دے مور کمفرٹیبل ویو لینتھ وائز, یا آپ اس کے اندر پھر رول وائز دیکھ کے چلتے ہیں فلم کی جب میں بات کروں اسپیشلی؟ اگر آپ صرف نبیل کی بات کریں گے تو جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی اس بات کو میں ڈینائی کر دوں گا کہ نبیل جب مجھے کوئی کام آفر کرے گا تو میں نہیں دیکھتا ہوں رول, لینتھ, کچھ بھی نہیں. کیونکہ زومبید میں آپ تو نہیں ہیں؟ زومبید میں نہیں ہوں, حالانکہ میری شکل لگتی ہے زومبید والی. میں کیا نیئر بھائی بھی نہیں ہے, اور میں نبیل مطلب زومبیز میں یار نیئر بھائی بھی نہیں ہے. سر ریسسٹ ترین انسان ہے نبیل, اس نے کہا کہ یہ دونوں جن کی شکلیں ہیں زومبیز والی, ان کو نہیں لینا کہ ٹائپ کاسٹنگ نہ ہو جائے. بالکل. واہ واہ نبیل, کیا بات ہے. یہ تو نبیل حالانکہ خود اپنی انٹری رکھی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ پیچھے ایک مائیکل جیکسن ٹائپ کا نبیل ڈانس کر رہا ہوگا. تو نبیل کے ساتھ میرا یہ والا کیس ہے بھائی, کیونکہ میں جب پہلا کام اس کے ساتھ کیا تھا تو میں غلط ثابت ہوا تھا. نامعلوم 1 میں مجھے ایک سین دیا تھا, میری بڑی بحث اور مباحثہ تھا. لیکن جب وہ سکسیزفل ہوا وہ کام, تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اس بندے سے میں نے نہیں پوچھنا بھائی, میں سرنڈر اس کے آگے, جو کہے گا کر لوں گا. تو پھر میں نے قائد اعظم میں ایک سین بھی کیا, نامعلوم 2 میں نے ویلن کیا, ایکٹر ان لا میں کیا. تو یہ والا سلسلہ اس کے ساتھ. کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے ایک ڈائریکٹر کی, اسپیشلی اب آپ نے کہا نا کہ کیونکہ کئی جگہ آپ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی چیزیں اپنے ٹرمز؟ ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہوں میں, اب ڈکٹیٹ تو نہیں کہیں گے, لیکن میں سوال ریز کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں ڈکٹیٹ؟ نہیں بھائی جان, ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نا ہم لوگ ریپلیس ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں
ایک ہیرو ہیروئن کی ڈیٹس ہیں ہاں اور آپ کو کاسٹ کیا گیا, اگر آپ کی ڈیٹس پھنسی ہوئی ہیں تو آپ ریپلیس ہوں گے, وہ ریپلیس نہیں ہوں گے نا بھائی, نہ پروجیکٹ آگے ہوگا, ڈیٹس آگے ہوں گی. یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا, یہ مجھے پتہ ہے. چلیں میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کے پاس اتنی لبرٹی ہے کہ یار اچھا میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈکٹیٹ نہیں میں ورڈ یوز کروں گا, چلے میں کہہ سکتا ہوں, میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں. تو اس سے پہلے ہاں کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ڈائریکٹر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ میں نبیل کے آگے سرنڈر کر چکا ہوں, تو اس سے علاوہ اور کوئی ڈائریکٹر ہے یا صرف نبیل ہی ہے وہ؟ اس کے علاوہ بھی میرے جتنے ڈائریکٹر ہیں نا, میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی یہی کہا کہ مجھے جب بھی انہوں نے کوئی رول آفر کیا, جب بھی میں مس کاسٹ وہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ میں نے کیوں کر لیا, یہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے. یہ میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے پہلے دن سے نہیں ہوا. میرا جو پہلا ڈرامہ تھا جو میرین جبار نے ڈائریکٹ کیا تھا, وہ اشفاق احمد کا لکھا ہوا تھا. اس میں ہمایوں بھائی بھی, نادیہ جمیل بھی تھے, اور میں نے وہ رول ایک اچھا سا رول کیا تھا جو کہانی کا رول تھا, جو کہانی کا ہیرو وہی تھا. تو پہلے دن سے اب تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یار یہ والا ڈرامے میں یہ والا رول میں نے کیوں کیا, کہ فلر رول تھا یا سین کم تھے یا کہانی میں اس کی اہمیت نہیں تھی. ایسا کچھ نہیں کیا میں نے, اور نہ مجھے آفر ہوا ہے. اگر آفر ہوتا ہے تو پھر نکل جاتے ہیں سائڈ پہ, ڈیٹ ویٹ کا بول کے کچھ ادھر ادھر کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن کے اندر, اور کیونکہ فلمیں تو ہماری ایک لگژری ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کو آبویس بات ہے فلم سے پیسہ وغیرہ تو نہیں ہم لوگ کرتے, لیکن ہماری اسپیشلی جس طرح ڈرامہ انڈسٹری کے اندر اب اسپیڈ اور پروڈکشن وغیرہ آ رہی ہے, لگ رہا ہے آپ کو کہ کانٹینٹ وائز ہم لوگ امپروو کر رہے ہیں یا کانٹینٹ وائز ہم لوگ اور اپنے آپ کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو امپروو لگتا ہے. کوانٹٹی تو آبویسلی زیادہ ہے, 7 دن کے 7 ڈرامے, 4 چینلوں کے, پھر 28 ڈرامے 8 بجے والے. اس میں پھر اگر 4 ڈرامے اچھے ہوں گے, میرا ماننا یہ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ امپروومنٹ ہی ہے. اور ہر 4 مہینے میں 3 مہینے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈرامہ ہمارا ایسا ہوتا ہے جو انٹرنیشنلی کہہ لیں, جو انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان میں چلتا ہے, لوگ سوشل میڈیا پہ ہٹ ہوتا ہے, یوٹیوب, تو وہ کلک ہوا ہوتا ہے. اور ہر زمانے میں ایک نہ ایک ڈرامہ لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہوتا ہے, چاہے وہ میرے پاس تم ہو, چاہے وہ پریزات ہو, چاہے وہ جتنے بھی ڈرامے ابھی چلے ہیں, کیس نمبر 9 ہے, پامال ہے, میری زندگی ہے تو, کبھی میں کبھی تو. اب یہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک ڈرامہ ایسا آتا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے امپروومنٹ ہے, مجھے تو لگتا ہے امپروومنٹ. حالانکہ لاسٹ ایئر مطلب میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ آئی تھنک صبا کے تینوں ڈرامے بہت, اور صبا وہ ہوتی تھی کہ سال میں ایک دفعہ ڈرامہ کرتی تھی, مگر کیس نمبر 9 میں نے دیکھا ہے, باقاعدہ بیٹھ کے دیکھا ہے, اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جیسی اس کی ٹیکنگ تھی, جیسا وہ پلے تھا. ہم بہت برا کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں نیٹ فلکس میں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی حوالے سے نیٹ فلکس کے کانٹینٹ سے کم تھا, چاہے وہ ٹیکنگ کی بات کریں, چاہے وہ اسکرپٹ کی بات کریں, چاہے وہ پرفارمنس کی بات کریں. نیٹ فلکس پہ کافی گند ہے, یس بڑا الحمدللہ. آپ کو پہلے بیٹھنا پڑتا ہے, پھر آپ کو شارٹ لسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ شروع کرتے ہیں, پھر آپ بند کر دیتے ہیں. ہاں, پھر آپ آدھے میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کہیں اور جا رہی ہے. میں بچوں کو روزانہ یہی ہوتا ہے, میں بچوں کو, میں نہیں فیملی کے ساتھ دیکھتا نیٹ فلکس, میں بچوں کے ساتھ ہی دیکھتا ہوں. نہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا, ابھی پچھلے دنوں میں نے نیٹ فلکس پہ ایک فلم لگائی اور ہم لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی فلم شروع ہوئی ہے, 15 منٹ بعد بند کر. ہاں, کیونکہ obvious بات ہے اس میں ہر وہ چیز ہے جو آپ فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. وہ بچے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں, میں بند کر دوں بھائی. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں, بیٹا ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اسکرین دیکھنی ہوتی تھی. مطلب ہم نے جا کے سینما میں اسکرین دیکھنی ہے, کوئی سی فلم ہم نے دیکھ کے پوری نکلنی ہے. میں یہ وقت چینج ہوتا ہے بھائی. تھوڑی سی ہم ورک انوائرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. ہماری جو ایکٹرس کے ساتھ ڈیمانڈ ہوتا ہے, 8 گھنٹے کی تو نارمل شفٹ ہر جگہ ہی ہوتی ہے, ایک ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, لیکن ہمارے ورکنگ آورس 10 to 12 آورس ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ, کہ جی 10 گھنٹے آپ نے منیمم دینے ہیں, 10 سے 12 گھنٹے بھی جاتے ہیں. اب اس کے اندر اسپیشلی کراچی مطلب شہر میں, کیونکہ 90% کانٹینٹ یہاں سے بن رہا ہے, ایکٹرس کو میک اپ روم سے لے کے بیسک فیسلٹی سے لے کے لوکیشنز پہ ہی آپ شوٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, اوور ٹائم اور یہ کوئی چیزیں آپ کو ایڈیشن نہیں دی جاتی. کانٹریکٹ دیا گیا کہ جی 15 دن کے ہیں, یہ پیسے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ کو 3 مہینے میں ٹوٹ کے ملیں گے, آپ 4 مہینے میں, ڈپینڈنگ کہ آپ کے کتنے اچھے تعلقات ہیں. نوئنگ آل آف دس, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹرز کو, وہ اسپیشلی سپورٹنگ ایکٹرز کو
وہ رائٹس ملتی ہیں جو کہ ایک لیڈ ایکٹر کو جو لیٹ پہ بھی آ سکتا ہے, 100% ایڈوانس بھی پہلے لے گا, سارا کچھ کرے گا. تو ایک سپورٹنگ ایکٹر کی اور لیڈ ایکٹر کی لائف میں تو فرق ہے, لیکن کہاں تک رائٹس مانی جاتی ہیں ایک سپورٹنگ ایکٹر کی؟ رائٹس کم ہی مانی جائیں گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میجر ایکٹروں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. ہماری ڈیمانڈز ہی نہیں ہوتی, مجھے ایسا لگتا ہے. ہم لوگ جو پیرلر تھیٹر یا ٹی وی میں جس طریقے سے سپورٹنگ ایکٹر آئے, ہماری ایز سچ کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ہم تو خوش ہوں گے کہ احمد علی بٹ, سلیم معراج یا ہمارے ساتھ کے ایکٹر ایک ہی میک اپ روم میں بیٹھے ہوں, مجھے تو مزہ آئے گا. آپ بے شک کبھی خاموش ہو جائیں, کبھی باتیں کر لیں. نہیں سلیم بھائی, یہ تو کام ہے نا, دیکھیں کام کا تو معاوضہ ملنا چاہیے. معاوضہ تو مل رہا ہے نا. ہاں, مگر وہی والی بات ہے, اسٹینڈرڈ پھر کیا ہے. اب معاوضہ بھی آپ کو 3 مہینے بعد مل رہا ہے, بلکہ 6 مہینے بعد مل رہا ہے. جو بکتا ہے, جو وہ ابھی میں نے آپ سے بات کی نا کہ آپ ریپلیس ہو جائیں گے, آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی. جو بکے گا اسی کو خریدیں گے. جو پروڈکٹ آپ کی بک رہی ہوگی. ہم لوگ اتنے بکنے والے چہرے یا ہماری اداکاری اتنی بکنے والی ہے نہیں نا بھائی. ہم لوگ تو ہیلپنگ ورب ہیں. دس از اے بک میں ہم لوگ دس ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ والا چکر ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں آج کام چھوڑ دوں یا کوئی سپورٹنگ ایکٹر کام چھوڑ دے یا کوئی نخرے دکھائے گا تو اگلے پروجیکٹ میں اس کو نہیں بلائیں گے. تو آپ کو اپنے چادر اور پاؤں کا دھیان رکھ کے چلنا پڑتا ہے. مجھے ان مسائل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اداکاری کر رہا ہوں. اگر میں اداکاری نہیں کر رہا ہوتا نا تو میں اس سے بھی کوئی لو کام کر رہا ہوتا جس میں مجھے اس سے بھی کم انکم ہوتی, اور یہ بہت ہینڈسم انکم ہے میرے لیے, اللہ کا شکر. الحمد للہ. تو آپ کو ہے کہ یار اچھا کہ نوکری کی نخرا کی کہ بھائی آرام سے نیچے. ہاں, اس سے زیادہ پروٹوکول مجھے لگ رہا ہے یہ زیادہ پروٹوکول ہے. مجھے لگ رہا ہے میرے حساب سے ہم, یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں شاید جڑا ہوا ہوں زمین سے, یا میرے اندر کوئی ایسے اتنا زیادہ نخرے وخرے والی چیز ہے. ایک آپ کو ہوتا تھا کہ یار مجھے بیسک رائٹس تو دے دیں نا, مطلب ایک اچھا میک اپ روم دے دیں, کھانا ٹائم پہ ایک مل جائے, پیمنٹس ٹائم پہ مل جائے. یہ 2-3 کہیں ہوتی ہے, کہیں مسئلے مسائل ہیں. اب بہت سارے پروڈکشن ہیں, انہوں نے اپنی چیزیں بہتر کر لی ہیں. بہت سارے ہیں پچھلے 20 سال سے کام کر رہے اور وہی ٹیڑھے کے ٹیڑھے. ہاں, یہ میں یہ ترجیحات میں آپ کے آتا ہے کہ آپ کو جب کسی اچھی پروڈکشن ہاؤس کا کام آفر ہوگا تو آپ اس کو کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کریں گے کہ یہاں پہ ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے, پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے, باقی چیزوں کا ایشو نہیں ہے, تو آپ کر لیتے ہیں. باقی پیمنٹ کے ایشو کا جو بات ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے بھائی, بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. مگر ہمارے بہت سے آرٹسٹ نے آ کے یہ چیز پٹ فارورڈ کی ہے کہ سب سے بڑا بہت بڑے مطلب کچھ عرصہ پہلے احمد صاحب کی ویڈیو آئی تھی لیٹ پیمنٹ کے اوپر, پھر مہرین جبار وغیرہ سب نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ ہاں دیکھیں وہ ویڈیو آتی ہے مجھے, جی میں نے کام کیا ہے اور میں نے احمد علی بٹ صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. میں ایک سارے اشارے دے دوں گا, میں نام کبھی نہیں لوں گا اس کا. ہماری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں نا, اشارے سارے دے دیتے ہیں, ہم نام نہیں دیتے کیونکہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے دوبارہ کام یہیں پہ کرنا ہے نا. تو آپ کو پھر ویڈیو بنانے کا, میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیمنٹ ہمیں لیٹ ہوتی ہے, چیزیں لیٹ ہوتی ہیں, مجھے صرف ایسا بتا دیں کہ کون سا ایسا ادارہ یا کون سا ایسا کام ہے جہاں پہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اداکاروں نے لوگوں کو بتا دیا کہ اداکاروں کے چیک باؤنس ہوتے ہیں, اداکاروں نے اپنی پیمنٹیں لوگوں کو بتا دیں, اداکاروں نے بتا دیا. راہ چلتا آدمی اداکار کو کہتا ہے یار تم لوگوں کو تو دیر سے پیسے ملتے ہیں. اب اگر میں اس سے پوچھوں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور اس کو کیسے پیسے ملتے ہیں, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس کو بھی دیر سویر ہوتی ہوگی. ہم نے اپنی چادر کھول کے رکھ دی ہے, ہمارا کام ہے یار, ہم کام کر رہے ہیں, کام دیکھو, پسند کرو ناپسند کرو. یہ میرا بہت پرسنل ہے یار, میں کتنے پیسے لے رہا ہوں, مجھے کب پیسے مل رہے ہیں, کب نہیں مل رہے ہیں, یہ میرا بہت پرسنل ہے. ہم نے اس کو کھول کے رکھ دیا. ابھی ایک پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے ایسی کوئی پوڈ کاسٹ تھی, اس میں کہا کہ جی اداکاری ایسی چیز ہے کہ میں آیا تھا اداکاری میں اور مجھے پتہ چلا اس میں پیسے نہیں ہیں, تو میں نے پھر چھوڑ دیا اور میں دوسرے بزنس کرنے لگ گیا. ہاں جی, سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھی تھی وہ, تو مجھے اتنا حیرت لگی, ہو سکتا ہے تیرے پوڈ کاسٹ تھی, تو میں نے کہا تیرے اندر کمی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے تو اداکار اچھا نہ ہو, تجھے لوگوں نے کاسٹ نہیں کیا. اور میں تو 20-22 سال سے یہی کام کر رہا ہوں اور میری جو جہاں سے میں نے زندگی شروع کی تھی میری بہتری کی طرف ہی گئی ہے. میں اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, سب کو اس سے چلا رہا ہوں. آپ نے اپنا کھول کے بتا دیا کہ جی اداکاری میں پیسہ نہیں ہے, مجھے آ کے بتا دو کتنا نہیں ہے بھائی, کس کام میں ہے.
میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ 20 سے 30 دن دے کے, آپ مجھے بتائیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا. بہت پیسہ ہے بھائی اداکاری میں, اگر آپ اچھے اچھا اداکار اداکار ہیں, اگر آپ 20 دن مہینے میں کام کر رہے ہیں اور اس کام کو کام سمجھ کے کر رہے ہیں, بالکل ابا جی کا وہ سمجھ کے نہیں کریں, اور یہ نہ ہو کہ جیسے آپ کو ڈرامہ ملے تو آپ اداکار مت بن جائیں. ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے فلیٹ میں مہینوں, جیسے ہی آپ کو ڈرامہ یا فلم ملتی ہے تو آپ اداکار بن جاتے ہیں. آپ وہی رہیں یار, وہی رہیں. مجھے آپ نے مجھے منڈے کو بلایا تھا, آپ نے بولا ٹیوزڈے کر لیں, میں فری ہوں تو میں کیوں نہیں آؤں گا. بالکل, اگر میں بزی ہوں تو بھائی جان میں بزی ہوں, میں نہیں آ سکتا. آپ کو انسان کے بچوں کی طرح اپنی لائف اور اپنا یہ کیریئر چلانا چاہیے. آپ کو مجھے لگتا ہے مسائل نہیں ہوں گے. ہٹتی تو ہوگی, ظاہری بات ہے, اور اسپیشلی بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ کی ویو لینتھ ملے لوگوں کے ساتھ. ہم جس کام میں وہ ہے تو کریٹو, لیکن جتنا پھر کریٹو کام ہے تو اتنی ہی آپ کی ڈفرینسز بھی آتے ہیں. کون سی چیز سے واقعی ہٹتی ہے کہ یار یہ نہیں؟ ویسٹنگ سے ہٹتی ہے میری ٹائم, جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں نا, ویسٹنگ اس سے ہٹتی ہے. جیسے میں 3 دن پہلے ایک سعودی عرب سے کوئی آئے ہوئے تھے, وہ فلم میکر, میں سمجھا شاید بہت ہی کوئی انٹلیکچوئل قسم کے بڑے کوئی اعلیٰ. سلمان رزاق صاحب نے کہا کہ یہ فلم کر لیں, شارٹ فلم, اور سعودی عرب سے فنڈنگ, اور یہ میں کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے. جب میں سیٹ پہ گیا ہوں تو وہ پتہ ہے کس طریقے سے ہو رہی تھی. ہم نے بلبلے بھی کیا ہے نبیل بھائی والا, وہ بلبلے کے فارمیٹ پہ ہو رہی تھی فلم, کیونکہ وہ عربی ڈائلاگ تھے اور اردو ٹرانسلیٹ کر کے بولنی تھی. تو میں نے کیمرہ رکھ دیا, اب میں بول رہا ہوں یلا حبیبی, اس کا مطلب یہ آپ یہ بول دیں. میں کہا اچھا بھائی جان. میں ڈرام فلم ختم ہوتی میں نے بولا پیسے دے دیں. انہوں نے کہا یلا حبیبی. نہیں میں کیا پیسے دے دیں سر, وہ میں کیا کام پورا ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, پیسے دے دیں. اردو میں نے پیسے مانگے. اچھا دوسری طرف پھر اس کے 3 دن بعد میں نے ایک پروجیکٹ کیا, ہماری فلم بن رہی کالا پانی, جس میں رات کی شوٹ تھی, اور پوری رات اللہ کی قسم بارش ہونی تھی, پوری رات بارش ہونی تھی 4 دن کی. میں تھا نیر اعجاز سے, گوہر تھا اور دوسرے اداکار, اور آپ یقین کریں ہم انجوائے کر رہے تھے, ہمیں مزہ آ رہا تھا, کام کا مزہ آ رہا تھا. کتنا بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ والا پروڈکشن کا, ڈائریکشن کا, وہ کمپلیٹ تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ جی پانی ختم ہو گیا. رانا کامران. اچھا کب آنا ہے؟ ابھی تو ہے ٹائم, ابھی ٹائم ہے, لیکن وہ اچھی بن رہی ہے فلم. ایوارڈز میں کتنا بلیو کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں. ہماری ایوارڈ انڈسٹری, ہمارے ایک تو ایوارڈز ہوتے تھے مگر اب بیچارے بالکل ہی 100% بلیو کرتا ہوں, 100% بلیو کرتا ہوں. لگتا ہے کہ ہماری ایوارڈز, اچھا کہ اور چینلز کو ایوارڈز کرنے چاہیے. ہاں ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. اور بس یہ ایک ہونا چاہیے کہ ایوارڈ پھر پوری انڈسٹری کے ہونے چاہیے نا. ایک ایوارڈ اگر ہو رہا ہے تو پوری انڈسٹری کا ہونا چاہیے, صرف اسپیسیفکلی ایک ادارے کا نہیں ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. ابھی حال ہی میں پنجاب میں فلم سٹی اناؤنس ہوئی ہے جی, بڑی میجر, آپ کو پتہ ہے بڑے لوگوں کو پیسے, فلمیں, فنڈنگز وغیرہ یہ ساری ہو رہی ہیں. یہاں سندھ کے اندر بھی ملی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ بہت اچھے بھائی, بہت اچھے, بہت ہی اچھے. جو شکایتیں تھی کہ گورنمنٹ ہیلپ نہیں کرتی, سپورٹ نہیں کرتی فلم کو, سینما کو, ٹی وی کو, وہ انہوں نے اپنا کام کر دیا. اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے, آپ کو پیسے ہی چاہیے ہوتے ہیں نا فلم بنانے کے لیے, تو آپ کو دے دیں, اب بنا کے دکھا دو. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ کیئرفل فار واٹ یو وش فار, یو جسٹ مائٹ گیٹ اٹ, کہ دیکھ کے خواہش کیا کرو, اور اگر مل گئی نا پوری کرو. خواہش مل گئی ہے نا, بالکل ایسے. کیونکہ بہت سارے ہمارے ڈائریکٹر اچھے بھی ہوتے تھے, بستہ لے کے گھوم رہے ہوتے, بھائی جان فلم بنانی, بھائی جان شارٹ فلم بنانی. اب خواہش پوری ہو گئی ہے, اب وہ نہ کرنا خدا کے لیے, کیونکہ اب وہ نہ, اور مجھے لگ رہا ہے وہی ہونے جا رہا ہے. اچھا میری نا ظاہری بات ہے فلم انڈسٹری اور یہ وہ خون میں, تو میں نے جب یہ خبر آئی نا, خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ یار لالی ووڈ لاہور سے تھا, بالکل, اور وہ چیز ایک ہو رہی ہے سارا کچھ. تو میری باتیں ہوئیں گورنمنٹ وغیرہ سے, اسکرپٹس وغیرہ اپروو ہو رہی ہیں, وہ سارا کچھ. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں ہم لوگوں نے سب کو بھی فنڈنگ جن کی اسکرپٹس آئی ہم دے رہے ہیں, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے
ہمیں نہیں ملی کہ بھئی ہمیں ملیں گی. اور ایک نہیں, ابھی اگلے سال اگلی گرانٹ آ رہی ہے, پھر اگلی گرانٹ آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر جو اچھے لوگ ہوں گے نا وہ خود بخود ہی اوپر آ جائیں گے جو ڈیلیور کریں گے. بالکل صحیح, تو ایک آپ کی انڈسٹری بن جائے گی. بالکل صحیح, بالکل سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس انڈسٹری کو پہچان تو دی نا, میری پہچان بھی دی. اور مجھے اچھی چیز یہ لگی جو پنجاب نے فنڈ دیے, سب سے اچھی چیز لگی کہ اس نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا. پنجاب کے ڈائریکٹر کو دیا ہے, کراچی سندھ کے ڈائریکٹر کو میں نے دیا دیکھا ہے. کہ سندھ کے ذرا اوپر نیچے ہوئے ہیں, کسی کو 5 مل رہے, کسی کو 10, کسی کو 15. اور دوسرا, اور جو ہمارے لالی ووڈ کے ڈائریکٹر تھے پنجاب نے, ان کو بھی دیا ہے. جیسے مسعود بٹ صاحب کو فنڈ ملا, مجھے بہت خوشی ہوئی. وہ والی فلم بھی بننی چاہیے سر, بے شک بالکل بننی چاہیے سر وہ والی فلم. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی مزیدار سی بات بتاتا ہوں. اس عید کے اوپر آپ نے دیکھی آگ لگے بستی میں, ٹھیک ہے جی, آگ لگے بستی میں سنیما میں لگی, اور دوسری طرف بلا لگی. جی سر. اب دونوں فلمیں عید پہ آئیں. بلا واحد وہ فلم ہے جس نے سنگل سرکٹ اسکرینیں کھلوائی ہیں. جی جی سر, جی جی. اور آگ لگے بستی نے پہلے کھل جانی چاہیے تھی. سوچے تو وہ آڈینس جو آپ کا ہے جو سنگل سنیما والا ہے, یس سر, وہ شان کا پل ہے سر, وہ شان کا پل ہے. یس سر, کہ آیا ہے بالکل, اور وہ سنگل اسکرینیں کھلی ہیں. بالکل سر, سنگل اسکرین تو مجھے لگتا ہے شان صاحب کو بھی پتہ چلا کہ میں ابھی تک ہوں, کیونکہ وہ جو روڈ ہے لاہور کا وہ ہم نے دیکھا ہوا آباد, وہ وہاں 2 سینما. اور شان کی اگر فلم لگی ہوگی تو جنہوں نے چھوڑ دیے, جو 50 سال کے ہو چکے ہیں اب, جو اس زمانے میں 20, 25, 30 سال کے تھے, وہ تو ٹوٹ پڑتے تھے فلموں پہ سر. وہ آپ کو ذرا سا فلیور ملا ہے لالی ووڈ کا بلا میں, ذرا سا, اور وہ دیکھیں. سوچیں مجھے پتہ کیا امید, مجھے لگ رہا تھا نہیں چلنی فلم, کیونکہ پہلے ہمارے بھائی کی جتنی بھی فلمیں آئی زرار شرار نہیں چلی. یہ آئی ایک دیسی ٹپیکل, آئی تھنک ڈائریکٹ کسی اور نے کی. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں ہوگی. نہیں وہ تو کہہ میں نے نہیں کہا. میں بلیو کرتا ہوں کہ شان صاحب کو ایکٹنگ کے اوپر اور زیادہ ایکٹنگ کرنی چاہیے. یس سر, ڈائریکشن کم کریں, ایکٹنگ زیادہ کریں. یس. کچھ ہمارے کھٹے میٹھے سے سوال ہوتے ہیں, اچھا, جواب آپ دیں گے, نکلوائیں گے آپ سے. ایک ایسا رول جو میں واقعی کرنا چاہتا تھا مگر نہیں ملا. ایک ڈرامہ تھا جھوٹی, جس میں احمد علی بٹ تھا. وہ والا رول میں کرنا چاہتا تھا. وہ آپ کر رہے تھے؟ اچھا واقعی. لیکن یار خدا کی قسم آپ نے بڑا اچھا کیا تھا, بلکہ اس میں یاسر, کیا نام ہے اپنا, یاسر حسین, اقرا, میں بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. نہیں تو آپ نے یاسر والا کرنا تھا یا میرا والا تھا؟ نہیں میں مذاق کیا یار. ابے یار میں سمجھا واقعی ملا آپ کو یار, کہ آفر ہوا, کوئی ڈیٹے شیٹے نہیں تھی. نہیں. اوہ اچھا, وہ پلے دیکھا تھا میں نے, مجھے اچھا لگا تھا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. نہیں مگر مطلب کبھی کوئی ایسا ہوا کہ اچھا یار یہ واقعی میں رول کرنا چاہتا تھا مگر ڈیٹس وغیرہ کی وجہ سے نہیں میں کر سکا؟ بہت رولز ہوتے ہیں, بہت سارے رولز ہوتے ہیں, بہت سارے. یار یہ مس ہو گیا, بہت سارے رول ہوتے ہیں, یاد نہیں رہتے, لیکن آپ کو آفر ہوتی ہیں اور وہ ڈیٹس نہیں ہوتی تو پھر آپ کو بتائے بغیر وہ کسی اور کو مل جاتا ہے. جب ٹی وی پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. ابھی یار یہ تو مجھے کہہ رہا, یہ تو چلتا ہے. ایک چیز میں کبھی نہیں کروں گا, میں ہوسٹنگ میرے سے نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی. جیسے اب آپ یہ کر رہے ہیں, یہ میرے سے نہیں ہو سکتی. کمفرٹ زون, ہاں انٹروورٹ ہے نا, انٹروورٹ ہیں. یا شاید ایک دفعہ کی تھی میں نے انڈس کے زمانے میں, جب وہ میں دیکھی تو میں کہ استغفر اللہ, اس کو دفنا دو, اس کو دفنا دو. چلیے اچھی بات ہے, آپ ہاں کم از کم سچ تو بول. جی بھائی, بالکل بھائی, بالکل. ایک چیز شاید کبھی ٹرائی کروں زندگی میں. کیا؟ میں ڈائریکشن ٹرائی کروں گا انشاءاللہ. میرا بڑا کھرک ہو رہی ہے مجھے. ہاں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو جلدی انشاءاللہ تو دعا کیجیے گا. لگ رہا ہے تو شام فارمولہ پہ چل رہے ہیں آپ. شام بھائی تو ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. شام بھائی کے اندر بھی میرے جتنا ہی اداکار ہے. اچھا سیفی بھائی میں بھی ہے. ہاں اچھا سیفی بھائی, میں بڑا آنیسٹلی میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکٹنگ بھی زیادہ کرے.
وہ اتنے بزی ہیں ڈائریکشن میں کہ ان کے اندر کا ایک وہ اتنا کیوٹ ایکٹر ہے, واقعی انہوں نے مارا ہوا ہے. ہم لوگ تینوں ساتھ ہی کے تھے, مطلب تھوڑے سے میرے سے سینئر ہے تھیٹر میں یہ, اور ہم نے بے تحاشا تھیٹر کیا ساتھ, سیف, میں نے اور احتشام نے, بے تحاشا. لیکن پھر یہ ڈائریکشن میں آئے, پھر ان کی ڈائریکشن بہت ہی اچھی ہے. مطلب میں نے جتنا بھی ان کا کام دیکھا یا میں نے ان کا جو بھی کام کیا بہت اچھا ہے, بہت ہی ڈفرینٹ ہے. آپ سے کام نکلوا لیتے ہیں, جیسا بھی اداکار ہو اس کو اس حساب سے کام نکلوا کے آپ اور ایک کامیاب ڈائریکٹر بن گئے. اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ پھر قابلی پلاؤ جیسا. اچھا احتشام بھائی, مجھے لگتا ہے سیف بھائی کو تھوڑا سا رول تھوڑے سے سب کر لیتے ہیں سیف بھائی, تھوڑا سا دیکھ, جتنے اچھے اداکار ہیں ان کو احتشام کی طرح تھوڑا سا سلیکشن صحیح کرنی چاہیے. جیسے میرا تو یہ ہے کہ مجھے تو اداکاری ہی کرنی ہے, آپ کے آپشنل ہے, آپ ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں, تو پھر آپ جیسے احتشام کرتے ہیں نا, سلیکٹ کر کے کرتے ہیں کہ یہ رول کروں گا یہ نہیں کروں گا, ہر رول نہیں کرتے ہیں احتشام بھائی. سیف بھائی ذرا رگڑ دیتے ہیں جیڑا بھی آ جائے. واہ 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 واہ. اچھا جی, ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. یار یہ مجھے ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. ہاں کاش یار پاس کر دوں. اچھا چلیں, اگر سینسٹیو ہے ٹھیک ہے, پاس کر دیتے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے. اپنی عادت جو بری لگتی ہے, تھوڑا سا اپنا بس خیال کم رکھتا ہوں, تھوڑا مجھے لگتا ہے اپنا خیال زیادہ رکھنا چاہیے. ہیلتھ وائز یا ہیلتھ وائز بھی ویسے بھی, مطلب جو اداکار کی جو ڈیکورم ہوتا ہے نا, وہ اس سے تھوڑا سا میں نیچے ہی رہتا ہوں, بھول جاتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اداکار پروٹوکول ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے. وہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو بعد میں یاد آتا ہے میں تو سلیم معراج ہوں. سیریسلی اکثر اوقات میرے ساتھ ہوتا ہے. نہیں میرا خیال ہے ایک ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بیٹے شان مارے اور کو بے شان مارے آپ کو. فلم اسٹار شان واقعی سب نے مار دیتے. مگر واقعی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نا آپ اگر آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں رکھیں گے تو دوسرے نہیں رکھیں گے. میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں. اچھا جی, ایک اپنا کردار جو میں پھر سے پلے کرنا چاہتا ہوں کہ یار اس ٹائم پہ پلے کیا تھا مگر اب اگر موقع ملے تو شاید میں ڈفرینٹلی کروں. بٹ صاحب جتنے بھی میرے رول, میں نام لے لوں مزہ آئے گا. ہاں جتنے بھی میرے کردار ہیں نا, میں ان کے اندر یہ جو میجر کام ہے میرے, میں اس میں جیا ہوں اللہ کی قسم. چاہے چھوٹے چھوٹے سے کردار میرے, جیسے لال ایک ٹیلی فلم تھی حسیب حسن کی, جس میں باپ بنا تھا گوہر کا اور بلال کا, وہ بہت مزے کا تھا, اس میں مجھے بڑا مزہ آیا تھا. الف ڈرامے میں بڑا مزہ آیا تھا, منمائل میں مزہ آیا تھا. پھر کاشف نثار کی جو میں نے ڈرامے کیے, الو برائے فروخت میں ایک اور سناٹا تھا ایک ڈرامہ, اور جتنے بھی پلیس کیے ہیں بڑے مزے کے ہیں. یہ سارے کردار دوبارہ کیا کرنے, بس کر لیے, صحیح ہے. اچھا ہاں نہیں مگر ہوتا ہے نا کہ کبھی کہ ہاں یار بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ایک سین چند سین ہوتے ہیں کہ آج کل ہم نے جا کے سین کرنے ہیں, تو اس کی پریپریشن میں ساری کر کے جاتا ہوں. میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کسی کو بتائے بغیر یہ کرنا ہے. وہ کر کے آ کے بھی نا میں بولتا ہوں یار ایک بار پھر کر لوں یار. وہ نہیں ہوتا ہے اداکار کی جو ٹھڑک رہ جاتی وہ رہ جاتی ہے, باقی ہو گیا سو ہو گیا یار, نکل گیا. ہو گیا. سب سے بھاری کیریکٹر کون سا تھا کہ جو کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی. بھاری کیریکٹر وہ فزیکلی زیادہ بھاری تھا, مینٹلی بھاری تھا. وہ جو ڈرامہ تھا ہمایوں بھائی نے پروڈیوس کیا تھا, جس میں گیٹ اپ کرتا تھا پورا, آج سے کوئی 2011-12 میں تھوڑا سا میں جوان ہی تھا, وہ تھا بھاری. وہ ہر حساب سے بھاری تھا. مینٹلی طور پہ, مینٹلی بھی مجھے ایک 50-60 سال کا بوڑھا بننا تھا, داڑھی لگانی تھی, پگ پہننی تھی, شیروانی پہننی تھی, گرمی کا موسم, اسامہ ڈائریکٹر, اور بند کمرے میں شوٹنگ, دھوئیں میں شوٹنگ. سب میں سے اسامہ ڈائریکٹر اسٹینڈ آؤٹ کیا. ہاں بڑا مشکل تھا بھائی, انڈیا پاکستان کی جنگ تھی. وہ تو ہمایوں بھائی نے کاسٹ تو کر لیا تھا, لیکن ان کے آفس میں ہی شوٹ ہوتی تھی. وہ ایسے آفس سے جاتے ہوئے دیکھتے تھے, ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے. ان کو پتا تھا اسی نے کرنا ہے, اسی کو ہی رول دے دو. میں خوش مجھے رول دے دیا, مجھے بعد میں سمجھ آئی اور کس نے کرنا تھا یار.
اتنا ٹائم کون دیتا. ایک کو اسٹار جس سے میں نے واقعی بہت سیکھا. راشد فاروقی سے, ثانیہ سعید سے, راشد فاروقی سے, احتشام سے. مینرزم. ہاں مینرزم تو ہے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ یار اس سے میں نے ایکٹنگ سیکھی, اس سے میں نے کہتے پنکچویلٹی سیکھی. راشد فاروقی کے اندر نا مجھے لگتا ہے میرے اندر وہ چیزیں کم ہیں جو راشد کے اندر یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں. اور وہ میں کہیں پھر بھی احتیاط پسندی سے کوئی ڈپلومیٹک جواب دے دوں گا, وہ ایک کرخت جواب دے گا اور اپنی بات رکھ دے گا انفلٹرڈ. وہ بالکل. تو مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے, اور اداکاری بھی وہ اتنی ایمانداری سے کرتا ہے, مجھے یہ چیز اس کی اچھی لگتی ہے. ہاں مگر پھر ایسے لوگوں کو نا ذرا لوگ ڈرتے بھی ہیں بہت زیادہ, کیونکہ نہیں یار وہ کمفرٹ, جب وہ کام کرنے آتے ہیں تو وہ اتنا آپ کو سہولتیں دیتے ہیں, آپ بولتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے, مطلب کوئی مسئلے مسائل ہی نہیں ہوتے. ایسے اچھا اور بھی لوگ ہیں, شام سیف, یہ سارے میرے جو قریب کے ہیں, ان کے ساتھ میں نے ایسے ہی وقت گزارا ہے, ان کے بڑے سیکھا ہے میں نے. ایک ڈائریکٹر جس کو میں اوائڈ کرنا چاہوں گا, چلو 2-3 آگے نام تو یہ تو ایک یہاں ہے. اسامہ نے مجھے تنگ کیا تھا, میں نے بھی اس کو کیا تھا, مجھے اس نے تنگ کیا تھا, اور اب وہ چلا گیا امریکہ, تو اسامہ ٹھیک ہے. اچھا. ایک چیز جو میں نے اپنی بیوی سے سیکھی, یہ میری بیوی جس اسٹیٹس میں ہے میرے ساتھ نا, وہ بہت ہیپی ہے الحمدللہ. مطلب وہ اس کو بھی سوشل ہونے کا یا ان چیزوں کا ان کا زیادہ شوق نہیں ہے. بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ جیسے میں ہوں تو میری بیوی میری وجہ سے میری طرح ہے, اس کا اپنا مزاج بھی ایسا ہے. تو مجھے اس کا اچھا لگتا ہے, اور اس نے صاف بول دیا بھائی آپ کی یہ فضول کے جو پریمیئر شریمیئر ہوتے ہیں نا, اس میں مجھے پلیز مت لے جایا کریں. ہاں فہد مصطفیٰ, مہوش حیات, ماہرہ خان جیسا کوئی آپ کا پریمیئر یا فلم کا ہو تو اس میں چلی جاؤں گی بس. یہ چیز میں نے اس سے سیکھی ہے, اور وہ اپنی لائف میں بہت ہیپی ہیں, اللہ کا شکر ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی پارٹنر چاہیے تھا, کہ میں نہیں کر سکتا تھا وہ والا پارٹنر. ہاں ورنہ پارٹنر فلم بن جاتی. سب سے بری ایڈوائس مجھے آج تک کیا ملی؟ بری ایڈوائس نہیں, مجھے یہ سوال جو آپ نے سب سے پہلے کیا تھا, وہ یہ سوال مجھے تھکا دیتا تھا, یہ نواز الدین والا بہت مجھے وہ کرتا تھا. اچھا اس کے بارے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملانے کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کیوں ملانا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بتاتا ہوں اس کی بتائیں. میں نے آپ کو کیوں کہا تھا, بیکاز یو آر ناٹ اے ٹپیکل فیس. ایک ہمارا انڈسٹری کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, مطلب نہیں ٹھک ٹھک, مگر کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ ٹپیکل نہیں ہے, کچھ ہٹ کے ہے. ہاں کچھ لوگوں کے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, نیر جاز صاحب از ناٹ اے ٹپیکل فیس. ٹھک ایک دم آپ کہتے ہیں یہ کون ہے, صحیح ہے. آپ مطلب وہ آپ کو, نواز الدین صدیقی از ناٹ یور انڈسٹری فیس. عرفان خان بھی ہے, وجے راز بھی ہے, سارے وہی وہ مجھے صرف حیرت ہوتی ہے صرف اس سے کیوں ملاتے ہیں. نہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائمنگ ایک ہے. میں آپ بتاؤں, دیکھیں ان دنوں نواز الدین صدیقی ہٹ ہو رہا تھا, یہاں سے آپ کی ایک دم نوٹس ہوئے, وہ سکسیس کی بات ہے. دونوں کے نا ایک دم سکسیس نوٹس میں آ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ لوگوں کی شکلیں نہیں کہیں ملتی, یہ آپ نے پوائنٹ کی بات کی, شکلیں نہیں ملتی, مگر وہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے وقت کی بات, وہاں سے ایک بندہ آڈ اوپر آ رہا ہے, یہاں سے ایک بندہ اور اوپر آ رہا ہے, وقت کی بات. تو آپ ایک دم کہتے ہیں اچھا بھائی یہ تو یہاں یہ کا ویلڈ ہے, یہ ویلڈ ہے. نہیں تو میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یار یہ مجھے لگتا ہے شکلیں نہیں ملتی. اچھی بات ہے. وہ تو اللہ کا شکر. یہ آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے, کسی نے نہیں کہی تھی. کیونکہ میں ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ یار اور بھی تو اس کے ساتھ کے اداکار ہیں, ترپاٹھی ہے, وجے راز ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہیں, عرفان خان صاحب تھے یا باقی تھے, اوم پوری صاحب ہیں, نانا پاٹیکر ہیں, یہ سب ہے نا, یہ بھی اسی لیگ کے اداکار ہیں, نصیر صاحب ہیں. نہیں آپ لوگوں کی ٹائمنگ ایک تھی, اس لیے مطلب جس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بہت اچھا, آپ نے پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئیے, اللہ کی قسم. چلو تھینک یو سر, بہت اچھی بات. ایک چیز جو میں چاہوں گا اپنی اولاد میں دیکھنا, بس اوبیڈینٹ ہوں, اچھے ہوں, اور مجھے ویسے ان سے کچھ نہیں ہے. میں بولتا ہوں بس پڑھیں لکھیں اور اپنا کام کریں, بس کبھی کبھی بوڑھے ماں باپ کو پوچھ لیں, اللہ بس. یار بہت ہی آپ تو قسم سے
کہ دیکھ مزے میں. ابھی تک میرے حسن حسین میرے 15 سال کے ہیں, ماشاء میری بیٹی اشنا ان سے تھوڑی سی بڑی ہے, اور چل رکھا ہوا ہے, چل. اور یہ بات میں ان کے سامنے بھی کہتا ہوں, اس میں بھی اب وہ سنیں گی کہ بھائی بس پڑھو وڑھو, اپنا کام کرو, انجوائے کرو, اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے. اپنی والی سنا دیتا ہوں ان کو کہ ہماری کیا تھی, ساری سنا دیتا ہوں, سب بتا دیتا ہوں, بیٹا یہ لگژریز آپ لوگوں کو ملی ہیں, ہم لوگ کے پاس نہیں تھی. تو وہ بتا دیتا ہوں. تو اچھی ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ یا قسمت یا نصیب ہوتا ہے بھائی, یا قسمت یا نصیب ہوتا ہے. بے شک سر, بے شک. ایک چیز جو ریسنٹلی اپنے بارے میں ڈسکور کی ہے, میں یہ بھی ہے, اچھا ریسنٹلی ڈسکور کیے, ڈسکور نہیں کیا یار. میں نے نا ابھی ریسنٹلی ڈسکور کیا, میری بیگم نے مجھے بتایا کہ مجھے روڈ ریج ہے. روڈ ریج کہ تم گاڑی چلاتے وقت نا تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ مجھے پہلے تو یہ تو سب کا ہوتا ہے. نہیں, مگر میں نہیں پہلے مطلب نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ریئلائز نہیں کرتے. تو مجھے میری بیگم نے جب بتایا, وہی گالیاں والی ہے نا, گالیاں بھی اور تمہارا موڈ, ہاں ہاں ہاں, اور یہ وہ سارا کچھ. تو اس میں سر آپ کا قصور نہیں, اس میں تو ٹریفک کا قصور ہے نا. ہاں, مگر مجھے اپنے بارے میں نہیں یہ پتا تھا. مجھے ہوتا تھا کہ, مگر اس نے کہا کہ تم نارمل ہوتے ہو, جب تم گاڑی میں بیٹھتے ہو نا تمہیں کچھ ہو جاتا ہے. یہ آپ کو بتا دیے, میں نے اپنے بچوں کو بتایا تھا. بابا بس بیٹا خود تم جب ساتھ بیٹھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا. اب وہ ایج کے اس میں آگے ان کو سمجھ آ گئی. چھوڑ دینا چاہیے. میں تو ابھی بالکل صحیح, بالکل چھوڑ دینا چاہیے. آپ کی زندگی پر نہیں سر, بہت فرق پڑے گا, اللہ کی قسم, چھوڑ دینا چاہیے, آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. مجھے آج تک بہترین کمپلیمنٹ کیا ملا؟ مجھے ہمیشہ کمپلیمنٹ ہی ملے اچھے اداکار ہونے کے یار, اور حیران کن طور پہ ایسی جگہ سے ملے ہیں کہ اچھا میں نے لوگوں کے کمپلیمنٹ کے بعد ہی میں نے جانا کہ میں اداکار ہوں یا بہتر اداکار ہوں, یا اتنا عرصہ کام کر لیا تو شاید بہتر ہی ہوں گا. اتنا عرصہ کر لیا تو یہی کمپلیمنٹ مجھے اداکار بنا ہے کہ بھائی آپ اچھا کام کرتے ہیں. باقی اور میرے اندر کوئی ایسی چیز تھی نہیں. لوگوں نے بتایا کہ بھائی تو اچھا ایکٹر ہے. میں اچھا یار آپ کہہ رہے ہیں تو ہوں گا. اچھا, فین مومنٹ کبھی ہوا کہ یار مطلب فین مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے فین ہیں اور واقعی اس کے ساتھ کام کرنے لگے اور آپ کہ یار اچھا میں وہ لالی ووڈ والا بندہ ہوں. میں مطلب پاکستانی فلمیں اور پرانی انڈین فلمیں دیکھنے والا بندہ ہوں. تو میں انہی کو دیکھتا تھا, یہ جو ہمارے اسٹارز تھے, جتنے بھی ہمارے فلم اسٹار, شان اور یہ سارے جتنے بھی تھے, سب کے ساتھ میں نے کام کر لیا. میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا, شان اور ان لوگوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ بس ان کے ساتھ کر لوں گا. یہ فین موومنٹ ہی تھا جن کو آپ اسکرین پہ دیکھتے تھے. شیخ صاحب کو میں دیکھتا تھا, ان کے ساتھ میں نے اسکرین شیئر کی, اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ کہ یہ فین موومنٹ ہی تھا. ہاں, کہتے ہیں کہ آپ کو نا کبھی اپنے ہیرو سے ملنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کے مائنڈ میں نا ایک امیج ہوتی ہے اپنے ہیرو کی, اور اب تو ختم ہو گیا نا, اب تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں آپ کو کبھی اپنے ہیرو سے ملنا نہیں چاہیے, کیونکہ جہاں آپ نے ان کو رکھا ہوتا ہے نا, نہیں اب تو سوشل میڈیا بتا دیتا ہے نا, اب ہمارا پہلے ہی بتا دیتا ہے. وہ جو ہم نے محمد علی صاحب وہی صاحب والی بات کی تھی, وہ اس وقت اپلائی ہوتی تھی. اب تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اندر سے کیا ہے. ہاں, یہ بھی ہے. لاسٹ کہ جی, دنیا مجھے کس چیز سے یاد رکھے؟ What do I want to be remembered as? بس پازیٹیو یاد رکھے یار, اور تو کچھ نہیں. اور اب تو سلسلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گزرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہی رہیں گے. اللہ یوٹیوب کو حیاتی دے, مولا خیر. مجھے لگتا ہے کہ ہم رہیں گے. کام رہے گا. ہاں رہیں گے, ہم ہی رہیں گے, کام ہی رہے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. جو چیزیں گزر گئی ہیں وہ بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, بلکہ دیکھ رہے ہیں, اس میں رہ رہے ہیں, تو ہم بھی اس میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. نسلیم بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. میں تو آپ پتہ ہے میں بڑے 3 سال سے تو پیچھے لگا ہوں. نہیں, جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہوئے, اور جو آپ کا ماشاءاللہ باڈی آف ورک ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو عروج عطا فرمائے. اور انشاءاللہ 2 سال بعد میں اور آپ پھر سے بیٹھیں گے, تھوڑی سی گپیں اور لگائیں گے. نہیں جلدی. میں نے 2 سال کا ٹائم اس لیے رکھا ہوا ہے. نہیں میں واقعی فارغ ہوتا ہوں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, مگر میں نے اپنا 2 سال کا ٹائم اس لیے رکھا ہے, تب تک آپ اور کام کریں گے 2 سال میں, پھر انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا, تب آپ ڈائریکٹر بن چکے ہوں گے. اچھا ہاں انشاءاللہ. لیکن یہ فراغت کا جہاں تک ذکر ہے, بات ہے, میں فارغ ہوتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اداکار
30 دن بزی رہے, لیکن وہ دن کب آتے ہیں وہ پتہ سمجھ میں نہیں. ہاں وہ تو ظاہر. اب یہ تو سیشن ہی پوڈ کاسٹ کا چل رہا ہے, سارے سب کے ریکارڈ کروا دیے میں نے. آپ نے کہا سیریسلی یہی ہوا ہے. میں ابھی پرسوں صحیح کیا آپ نے, عمیر الوی کو انٹرویو دے کے آیا ہوں, آج آپ کو بھی شاید ایک آدھ اور بھی ہے کوئی. تھینک یو سو مچ. میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی سب سے جو قیمتی کرنسی ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے, تو وہ جب آپ کسی کو دے دیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. مگر انشاءاللہ زندگی رہی تو کام کرنے کا موقع آپ کے ساتھ بڑا ضرور ہے, ایک مزیدار سا رول جس میں ہم کام کریں. ساری باتیں بتا دی ہیں میں نے, جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.